السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز سامعین، آج ہم بڑے عام ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ہم معاشرے کا دیگر معاشروں سے تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ من حیث القوم ہم میں کیا خرابیاں ہیں، کہ ہم دوسرے لوگوں سے کس لحاظ سے مختلف ہیں یا کس لحاظ سے پیچھے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں ڈینیل سیمویل صاحب۔ ویلکم ڈینیل صاحب۔ تھینک یو سر۔ ڈینیل صاحب، جیسا کہ آج ہم نے یہ موضوع رکھا ہے جی جی کہ ہم من حیث القوم ہم کس لحاظ سے دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہی نظام ہے جو دوسرے ممالک میں ہے دنیا کے۔ ڈیموکریسی، جمہوریت کے نظام اپنائے گئے ہیں، اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام اپنائے گئے ہیں، اور وہی نظام ادھر ہے، وہی نظام دوسرے ممالک میں ہے۔ تو یہاں پر ان نظاموں کے اپلائی کرنے کے اثرات یا ثمرات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے ہیں، اور جب کہ یہی نظام دوسرے ممالک میں ہیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاح انسانیت کے کنسیپٹس زیادہ ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، لیکن سر دست ان نظاموں کے اثرات ہمارے معاشرے میں کیوں نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ دوسرے معاشروں میں ان کے اثرات باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ میرے خیال میں جو سب سے بہتر ہے کہ کوئی بھی نظام ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اگر کسی بھی معاشرے کے انسان جو ہیں وہ اخلاقی اقدار سے بہتر ہوں گے تو کوئی بھی نظام جو ہے اس پہ اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ جیسے نیوٹن کا قانون ہے، ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن۔ تو کوئی بھی جو یہ قانون ہے اس کو عمل کروانے کے لیے آپ جب تک سرفس یا کوئی اس کا ایٹماسفیئر اس کی طرح نہیں دیں گے تو یہ نیوٹن کا قانون جو ہے وہ بھی وہاں پہ لاگو نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ بال کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں تو وہ ری ایکشن کے طور پر واپس آئے گی، لیکن اگر اسی بال کو اگر آپ کسی بھوسے پہ یا ریت پہ یا کسی اور چیز پہ مارتے ہیں تو وہاں سے وہ ری ایکشن نہیں آتا۔ تو اس لیے ہماری جو قوم ہے اس میں اخلاقی اقدار کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمی ہے۔ اس پہ کوئی بھی نظام لگایا جائے تو وہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قوم ہم کو جو ہے نا وہ پہلے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اخلاقی اقدار میں بہتری جو ہے وہ میرے خیال میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے اسی کے لحاظ سے آ سکتی ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن سسٹم میں کچھ موڈیفیکیشن کریں کہ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو صرف جو ہے ریٹن یا اورل جو ہے وہ نہ کروایا جائے بلکہ جو ہے ان کو پریکٹیکل کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آنرس از دا بیسٹ پالیسی، ہم پڑھتے تو ہیں کہ ایمانداری جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر اس کا پریکٹیکل ورک کیا جائے، فار ایگزامپل کلاس میں ہی جو ہے بچوں کی ضرورت کی کچھ چیزیں رکھی جائیں اور ان کو بولا جائے کہ وہ اس کی جو ایکچوئل پرائز ہے اس کے مطابق پیڈ کر کے جو ہے وہ باکس میں ڈال دیں، تو آفٹر دی منتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری کلاس نے کتنی چیزیں استعمال کی اور جو اس کے مطابق ہمیں اس کی کاسٹ ملنی چاہیے تھی وہ ملی ہے کہ نہیں۔ اس طرح بچوں میں جو ہے وہ ایمانداری جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پنکچویلٹی، سچائی اور باقی سارے اقدار جو ہیں ان کو پریکٹیکل طور پر جو ہے وہ کروایا جائے، اور جو آنے والی جنریشن ہے جب اس میں یہ ساری اقدار اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو جائیں گی تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ پھر اس میں کوئی سا بھی نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام جو بھی ہو نظام، تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکے۔ یعنی آپ کا کنکلوژن یہ ہے
کہ بنیادی طور پر اخلاقیات کی جو تعلیم ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ہاں جی، میرا یہی مطلب ہے. کیونکہ کوئی بھی مذہب جو ہے جی جی وہ اخلاق سے دوری کا سبق نہیں دیتا ہے. بالکل ایسا. اور تمام مذاہب جو ہیں وہ سچ بولنے کی تاکید کرتے ہیں. جی جی. تمام مذاہب جو ہیں وہ چوری سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں. جی جی. تمام مذاہب جو ہیں وہ کرپشن اور بدعنوانی کو ناپسند کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر انسانی اخلاقی قوانین جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. کیانی صاحب یہ دیکھیں آپ جیسے دوسرے قومیں ترقی پذیر قومیں ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ لگتے تو ہیں کہ وہ مذہب سے جو ہے وہ بہت دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں انسانی اقدار جو ہے وہ مورل ویلیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے ان کی ترقی کا جو سبب ہے وہ مورل ویلیوز ہیں. جب ہمارے یہاں بھی انسانیت اور مورل ویلیو پیک پہ چلی جائے گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ گرو کرے گا. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ہر لحاظ سے اپنی انسانیت کی جو ویلیوز ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہ گروئنگ ایج سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، یعنی اسکولوں میں، کالجوں میں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو جیسا ماحول دیا جائے نا تو وہ اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جو سائبیرین بیئر ہوگا نا وہ آپ کا جو برفانی ایریا پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی جو ہے نا اسکن جو وائٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو بیئر ہوگا وہ جنگل میں رہتا ہے تو اس کی بلیک ہوگی، ٹھیک ہے. جیسا جانور کو ماحول جو ملتا ہے نا پھر اس کی جو انسان ہے اسی طرح اس ماحول کے مطابق جو ہے نا اس کی گروتھ ہوتی ہے تو پھر اسی میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے سائبیرین بیئر ہے تو وہ وائٹ نظر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ماحول جو ہے وہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا ماحول جو ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں کریٹ کریں گے اقدار کے حوالے سے تو پھر وہ ویلیوز ہمارے اندر سے نظر آئیں گی، پریکٹیکلی طور پر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ظاہری طور پہ بھی وہ نظر آئیں گی. تو جب اقدار جو ہے اخلاقی اقدار وہ نظر آئیں گے، نہ کہ ہمارے دماغوں میں صرف ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا، ان کا پریکٹیکل ورک بھی ہمارا ظاہر ہوگا. جب آنے والی جنریشن اس پہ عمل کرے گی تو پھر ہماری جو قوم ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے گی. یعنی صاحب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ من حیث القوم ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے؟ میرا جہاں تک خیال ہے ہمارے جو ہے شروع میں جو ہے قوم میں یہ ویلیو یہ بھی جو ہے نا نہیں ڈالی جاتی کہ آپ نے اپنی غلطی کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لازمی طور پہ اپنی جو غلطیوں کی جو ہے نا ذمہ دار کسی اور کو جو دے دیتے ہیں. مثال دیتے ہیں جیسے اسکول میں اگر کوئی بچہ لیٹ آیا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں سر لیٹ اٹھا ہوں، یا وہ یہ کہے گا کہ جی امی نے مجھے ناشتہ جو ہے وہ لیٹ بنا کے دیا ہے. جسٹیفیکیشن وہ شروع سے جو ہے اپنے گھر والوں کے اوپر ڈال دے گا تو پھر وہ اس میں چیز یہ بن جاتی ہے کہ میں نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرنا. تو اس طرح جو ہے اگر ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے تو بجائے ہم اگر کسی دوسرے کی بھی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو ایڈمائر کریں. ایکسیڈنٹ اسی وقت ہوتا ہے جب دونوں پارٹیوں کی جو ہے نا غلطی ہو. اگر ایک پارٹی بھی جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے اس پہ جو سچویشن ہے اس کو کور کر لے تو اس میں چانس کافی ہوتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ سے بچ جائے بندہ، ٹھیک ہے. تو دونوں کی غلطی ہوتی ہے تو پھر ہی جو ہے کلیپس ہوتا ہے. تو لیکن اگر دوسرے سے ہو جائے تو پھر ہم جو ہے اپنی غلطی کو بھی جو ہے جو کمزور ہوتا ہے اس پہ ڈالتے ہیں یا جو ایبسنٹ بندہ ہوتا ہے اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں تو آسان سلوشن ہے کہ جو بندہ ایبسنٹ ہے، پریزنٹ ہے، سامنے نہیں ہے، اس کو یعنی کہ یہ جھوٹ بولنے کی جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے کہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ دوسرے پہ ڈال دینا اور ایڈمائر نہ کرنا. اگر آپ اپنی کنفیشن کریں گے، اعتراف کریں گے، ایڈمائر کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ اپنی بہتری کر سکتے ہیں. یعنی کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ریئل امپلیمنٹیشن ہے، جی جی یہ ضرورت ہے کہ اس کی اسکولوں میں بچوں پر اس کی امپلیمنٹیشن ہو، انہیں پریکٹیکلی اخلاقیات کا انسانی جو ہمدردی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام خراب ہونے کے باوجود انسانی
قدروں کی اہمیت کے پیش نظر ان معاشروں میں جو انسانی قدروں کو محسوس کرتے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام چھپا ہوا ہے، بالکل ایسے اس کی جو خرابیاں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں کہ انسانی ہمدردی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے جن میں انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کی قدر ہے، وہ معاشرے جو ہیں وہ اپنا وجود رکھے ہوئے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ دیکھے نا ان کے اقدار میں جو ہے اچھی چیزیں ہیں، اور وہی جو اقدار پہ عمل کرنے والے لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ، اور لوگ بھی جو ہیں ایک دوسرے کی جو ہے نا ہمدردی اور انسانیت ان میں ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ جو عمل کروا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی اخلاقیات بہتر ہوتی ہے، تو تمام قانون اور ادارے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے کام کریں گے جب ان میں رننگ کرنے والے انسان یعنی مشینری جو ہے وہ ایماندار ہو۔ جی۔ تو اس لیے جو ہے نا ایمانداری جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے میرے خیال میں، اگر وہ پیدا ڈینیل صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے کی اخلاقی پستی ہے اس میں عام ترین جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہاں ریاکاری زیادہ پائی جاتی ہے، شو آف زیادہ ہے، قناعت کی کمی ہے۔ جی جی، اور وہ معاشرے جو خوشحال ہوئے ہیں انہوں نے قناعت اختیار کی ہے، اور زائداری اور شو آف کو انہوں نے اس پر بلیو نہیں کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی، جیسا کہ دیکھیں اسلام میں جو ہے نا سادگی اور اس پہ جو ہے درس دیا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ سادہ لباس یا سادہ زندگی جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرتے، تو ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اکنامیکلی ہمیں جو ہے وہ پریشانیاں زیادہ پڑتی ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں دوسرے جو ہے غیر اخلاقی کام جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، ڈس آنیسٹی سے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو جو ہے اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا لباس اور باقی چیزیں جو ہے سادگی اور قناعت جو ہے اختیار کریں گے تو بہتر ہے۔ معزز سامعین، ڈینیل صاحب نے بھی انہی باتوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ایک فرد کی حیثیت سے بھی اور ایک قوم کی حیثیت سے بھی۔ ہم نے اپنے جو انسانی قوانین ہیں جو اس کے بلٹ ان سسٹم میں ہیں، اس کے ضمیر میں ہیں، اور مذہب کا معاملہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے، جو فطرتاً انسان لے کر آیا ہوا ہے، جو انسانیت کے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہلے جب ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مذہب کا معاملہ آتا ہے، اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ بے راہ روی کا درس نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ جھوٹ کی تلقین نہیں کرتا، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ چوری کا درس نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ چھینا چھپٹی کا درس نہیں دیتا، اور بنیادی طور پر اخلاقیات کے جو قوانین ہیں ان کی جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور اس کے بعد فلاح کا معاملہ جو ہے وہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اور پہلے جو ہے وہ بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے معاشرے میں، اور اپنی اصلاح ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر ہمیں نازع ہونا چاہیے۔ ہمیں من حیث القوم اور اسی طرح ایک فرد کی حیثیت سے بھی اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں شو آف سے بھی بچنا ہے، انسانی اخلاقی قوانین کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے، اور ہمیں قناعت بھی اختیار کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈینیل صاحب، تھینک یو سر، اور ہم علینا البلاغ المبین۔ تھینک یو۔